قاصد کی حضرت عمر سے ملاقات کے بعد مولانا اب ہمیں ان کی گفتگو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں بعد ازاں گفتش سخنہائے دقیق، کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قاصد سے کچھ باریک نکتے بیان کیے۔ کون سے نکتے بیان کیے؟ برصفات پاک حق نعم الرفیق، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو کہ سب سے اچھے دوست ہیں۔ اور کیا بات کی؟ وَعَز نوازش ہائے حق ابدال را، اور فرماتے ہیں کہ ابدالوں پر، ولیوں پر اللہ کی جو نوازشات ہیں ان کے بارے میں حضرت عمر نے اس سفیر سے باریک نکتے بیان کیے، تا بداندو مقام و حال، تاکہ وہ صاحب مقام اور صاحب حال اولیاء کے بارے میں جان جائے۔ آگے مولانا ان میں جو فرق ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صاحب حال اور صاحب مقام اولیاء میں کیا فرق ہے۔ فرماتے ہیں حال چون جلوہ است ازاں زیبا عروس، کیا فرماتے ہیں کہ حال گویا اس حسین دلہن کا جلوہ ہے، ای مقام از خلوت آمد با عروس، اور فرماتے ہیں کہ مقام اس دلہن کے ساتھ خلوت کا نام ہے۔ آگے مولانا حضرت عمر کی زبان سے اس قاصد کو سمجھاتے ہیں کہ جلوہ بیند شاہ و غیر شاہ نیز، کہ جلوہ تو بادشاہ اور بادشاہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، وقت خلوت نیست جز شاہ عزیز، فرماتے ہیں لیکن خلوت کے وقت باعزت بادشاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ مولانا ان اشعار میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اولیاء ایسے ہیں جو صاحب مقام ہیں اور وہ واصل باللہ ہیں، جبکہ عام اولیاء جنہیں مولانا صاحب حال فرما رہے ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے، یعنی وہ واصل نہیں ہے۔ آگے وہی بات کرتے ہیں ہست بسیار اہل حال از صوفیہ، فرماتے ہیں کہ صوفیوں میں اہل حال تو بہت سے ہیں، نادر است اہل مقام اندر میں، لیکن فرماتے ہیں کہ ان میں اہل مقام بڑے ہی شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ از منازل ہائے جانش یاد داد، پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس قاصد کو جان یعنی روح کی منزلیں بتائیں، و از سفرہا روانش یاد داد، اور اسے روح کے سفروں کے بارے میں بتایا کہ روح کیسی کیسی سیریں اور سفر کرتی ہے۔ واز زمانے کیا زماں خالی بدست، اور اسے اس زمانے کی یاد دلائی کہ جو قید زماں سے خالی تھا، وَعَز مقام قدس کے اجلالی شدست، اور اسے اس مقام قدس کی یاد دلائی جو جلالی ہے۔ مزید کیا بتایا؟ وَعَز ہوائے کے اندروں سی مرغ روح، اور اسے اس ہوا کی یاد دلائی جس میں روح کے پرندے پیش ازیں دی دست پرواز فتوح، اس جسم میں آنے سے پہلے پرواز کیا کرتے تھے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں چون عمر اغیار رورا یار یافت، فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے اس بیگانہ صورت کو یار پایا، جانے اورا طالب اسرار یافت، اور اس کی روح کو بھی اسرار کا طالب پایا، تو کیا کیا پھر؟ مولانا فرماتے ہیں شیخ کامل بود و طالب مشتہی، فرماتے ہیں حضرت عمر کامل پیر تھے اور مرید بھی بڑا پرشوق تھا، مرد چابک بود و مرکب درگہی، فرماتے ہیں سوار مستعد تھا اور سواری بھی تیار تھی۔ اب آگے بڑی خاص بات ہے، اور مولانا وہ راز بتاتے ہیں جس سے انبیاء اور اولیاء تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ یہ ہماری کج فہمی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسائل وغیرہ سنانے سے لوگ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے دل بھی بدل جاتے ہیں۔ آج ہر بندہ تبلیغ بھی کر رہا ہے، مسئلے بھی سنا رہا ہے، اور جتنے اچھے ہم مسلمان ہیں اس کا اندازہ ہمیں بڑی ہی اچھی طرح ہے، اور اگر سوشل میڈیا دیکھ لیں تو ہمارے سارے شک نکل جاتے ہیں۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس بات کی طرف آتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کیا کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا۔ مولانا لکھتے ہیں دید عام مرشد کے ارشاد داشت، مولانا فرماتے ہیں اس پیر کامل، مرشد کامل یعنی حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ قاصد استعداد رکھتا ہے، تخم پاک اندر زمین پاک کاشت، تو فرماتے ہیں حضرت عمر نے اپنے سینے کا پاک بیج اس کے دل کی پاک زمین میں بو دیا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے، یہاں میں رکوں گا۔ مولانا لکھتے ہیں جب مرشد نے دیکھا کہ قاصد ارشاد رکھتا ہے، اس سے مراد ہے ارادت، یا جسے ہم عقیدت کہتے ہیں۔ اگر انبیاء اولیاء سے کسی کو عقیدت نہ ہو بلکہ الٹی بدتمیزی یا دشمنی والا معاملہ ہو، تو ایسے صاحب نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں تو اس طرح کے ابو جہل کو کبھی بھی کچھ نہیں ملا۔ ایسے دریدہ دہنوں کو اس نعمت کی خوشبو تک بھی نہیں آنے دیتے وہ۔
علامہ نے فرمایا ہے نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ علامہ نے یہی بات کی ہے کہ عقیدت ہوگی تو پھر وہ کھلیں گے۔ یہ اللہ والے بڑے بڑے ید بیضا لے کے پھر رہے ہیں، لیکن جب تجھ میں عقیدت نہیں ہے تو یہ تجھ پہ بالکل نہیں کھلیں گے۔ عقیدت اور ارادت ہوگی تو پھر دیکھ سکو گے کہ ان کے پاس کون کون سے ید بیضا ہیں۔ دوسری بات مولانا فرماتے ہیں، تخم پاک اندر زمین پاک کاشت، کہ حضرت عمر نے اپنے سینے کا پاک بیج اس کے دل کی پاک زمین میں بو دیا۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی شرع صدر کا نور اس کے با ادب دل کی زمین میں ڈال دیا۔ یہاں یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ کثیر صوفیاء نے لکھا ہے کہ شرع صدر کا نور صاحب نعمت کی قوت ارادی سے دوسرے با ادب سائل کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے معروف صوفی سیدنا احمد میاں رواح اللہ روحہ اپنے ملفوظات شریفہ بقائے حیات میں لکھتے ہیں کہ نبوت اور ولایت ایک منصب ہے، اور کوئی منصب ایسا نہیں جسے کچھ اختیارات نہ ہوں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ اختیارات مل جائیں تو بار بار پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ کبھی ڈی سی کو اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے بار بار پوچھتے دیکھا ہے کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں۔ آپ نے برملا لکھا ہے کہ ولی کا نور شرع صدر اس کی قوت ارادی سے صاحب عقیدت سائل کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے، شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کلام میں یہی بات کی ہوئی ہے، بلے رب دا کی سمجھونا، ایتھو پٹنا اوتھے لانا۔ یہ نور شرع صدر کی منتقلی کی ہی بات ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے توجہ دے دی تو قاصد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال پوچھا، جس کو ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔